بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسجد الحرام میں 24 گھنٹے سینیٹائزنگ جاری رہے گی۔ سعودی عرب میں مقدس مساجد کی انتظامیہ نے رمضان کے دوران عمرہ زائرین اور نمازیوں کی سہولت کے لیے 30 پروگرام جاری کیے ہیں۔ سیکریٹری انتظامیہ محمد الجابری نے بتایا کہ زائرین کی آسانی کے لیے مختلف قسم کے پروگرام تیار کیے گئے ہیں تاکہ عمرہ اور نماز کے لیے آنے والوں کو معیاری خدمات حاصل ہو سکیں۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ بغیر قالین والا فرش زائرین کی صحت اور سلامتی کی خاطر دن میں 10 مرتبہ دھویا جائے گا۔ مسجد الحرام کے تمام حصوں میں آب زمزم کی بوتلیں تقسیم کی جائیں گی۔ زائرین کی آمد و رفت کے عمل کو منظم کیا جائے گا۔ ہر دروازے پر سیکیورٹی گارڈ نمازیوں کی رہنمائی کریں گے اور انہیں بتائیں گے کہ وہ کس حصے میں نماز ادا کریں۔ مسجد الحرام میں 24 گھنٹے سینیٹائزنگ کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ تمام فرشیں، چھتیں اور دیواریں، کھلے مقامات کی وقفے وقفے سے سینیٹائزنگ ہوتی رہے گی۔ حرم مکی میں ہر نامناسب سرگرمی پر نظر رکھی جائے گی اور متعلقہ اداروں کو ہر تبدیلی سے متعلق رپورٹ بھی دی جائے گی۔ مسجد الحرام کی پہلی منزل کا نشیبی حصہ وہیل چیئر سے طواف اور سعی کے لیے مخصوص ہوگا۔ جہاں تک رسائی کا انتظام حرم مکی کے مختلف دروازوں سے کیا گیا ہے، مثلاً الشبیکہ، الارقم زینہ اور المروہ وغیرہ۔ علاوہ ازیں عمرہ زائرین کو ویل چیئر سے استفادے کے لیے تنقل ایپ بھی جاری کی گئی ہے۔ مسجد الحرام کے اندر اور بیرونی صحنوں میں روشنی، پھوار پھینکنے والے پنکھوں اور صاف ستھرائی ہوا کا انتظام کرنے والے یونٹس چلانے کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ 8 لاؤڈ سپیکر کے ذریعے امام اور مؤذن کی آواز مسجد الحرام کے ہر کونے میں پہنچانے کا انتظام کیا گیا ہے، جبکہ مسجد الحرام میں سکرین کی تنصیب اور اصلاح و مرمت بھی کی گئی ہے۔ سعودی عرب میں سنگین ٹریفک حادثات اور اموات میں کمی۔ سعودی وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود نے کہا کہ گزشتہ برسوں کے دوران سعودی عرب میں سنگین ٹریفک حادثات میں 34% اور اموات میں 51% کمی ہوئی ہے۔ ماضی میں فی 1 لاکھ افراد پر 28 اموات ہو رہی تھیں، اب 1 لاکھ پر اموات کی شرح 13.5 ہو گئی ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق وزیر داخلہ نے ٹوئٹر پر بیان میں کہا کہ ٹیکنالوجی سے مثالی استفادے کی بدولت ٹریفک نظام میں ڈسپلن پیدا ہوا ہے۔ سعودی حکومت نے ٹریفک سلامتی پر ویژن 2030 کے تحت بڑی توجہ دی اور متعلقہ اداروں نے مل کر ویژن 2030 کے اہداف کے حصول میں حصہ لیا۔ وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ قومی تبدیلی پروگرام کے بعد 2016 سے 2019 کے دوران ٹریفک حادثات میں بہت کمی واقع ہوئی اور حادثات سے ہونے والے نقصانات بھی کم ہوئے۔ ٹریفک حادثات سے ہونے والے نقصان 6 ارب ریال کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ یاد رہے کہ سعودی عرب نے قومی تبدیلی پروگرام کے تحت ٹریفک سلامتی کے لیے وزارتی کمیٹی تشکیل دی تھی، جس نے سعودی عرب میں ٹریفک سلامتی کے لیے مضبوط نظام قائم کیا۔ ٹریفک سلامتی قوانین پر مؤثر عمل درآمد کی وجہ سے گزشتہ 3 برسوں کے دوران ٹریفک حادثات میں 46% کمی واقع ہوئی ہے، جبکہ اہم خلاف ورزیوں میں 54% کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ سعودی عرب کے شہر عنیزہ کی فیکٹری میں حادثہ، 1 کارکن ہلاک اور 1 زخمی۔ سعودی محکمہ شہری دفاع نے کہا کہ بدھ کو عنیزہ کی ایک فیکٹری میں پیش آنے والے حادثے سے 1 کارکن ہلاک اور 1 زخمی ہوا ہے۔ ویب سائٹ کے مطابق محکمہ شہری دفاع نے بیان میں بتایا کہ کنکریٹ کی ایک فیکٹری میں بخارات کے ٹینک سے سٹیم کے ٹینک سے رساؤ کے باعث 1 کارکن کی موت واقع ہو گئی، جبکہ دوسرا اس سے متاثر ہوا۔ بیان میں کہا گیا کہ متاثرہ شخص کو جائے وقوع پر طبی امداد فراہم کر دی گئی، جبکہ رساؤ پر قابو پا لیا گیا۔ اڑنے والی ٹیکسیوں کے لیے سعودی عرب کی فنڈنگ۔ اڑنے والی ٹیکسی بنانے کی ایک جرمن کمپنی کو سعودی عرب کی جانب سے فنڈنگ کی گئی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو انسٹیٹیوٹ نامی ادارے نے لیلیم نامی ایک کمپنی میں سرمایہ کاری کی۔ لیلیم الیکٹریکل وہیکل ٹیک آف اینڈ لینڈنگ نامی قسم کے جہاز بناتی ہے، جو ٹیک آف کرنے، ہوا میں اڑنے اور لینڈنگ کے لیے برقی قوت کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ بجلی پر چلنے والے جہاز ہوتے ہیں جو مسافروں کو ایک شہر سے دوسرے شہر تک بغیر ٹریفک میں پھنسے سفر کرنے کی سہولت فراہم کریں گے۔ یہ جہاز خطے میں 250 کلومیٹر کا سفر طے کر سکتے ہیں۔ 7 نشستوں پر مشتمل لیلیم جیٹ وہ پہلا نمونہ ہوگا جس کی پیداوار شروع کی جائے گی۔ اس کی کروز سپیڈ رفتار 175 میل فی گھنٹہ ہوگی، جبکہ یہ 150 میل یا 250 کلومیٹر سفر طے کر سکے گا۔ سرمایہ کاری کرنے والے ادارے کے CEO رچرڈ کا کہنا تھا کہ لیلیم میں ان کے ادارے کی سرمایہ کاری کا مقصد
ان منصوبوں کی حمایت کرنا جن کا انسانیت پر مثبت اثر ہوگا۔ للیم جیٹ کو پہلے سے یورپین ایویشن سیفٹی ایجنسی کی جانب سے A01 CRI سرٹیفکیشن حاصل ہے اور اب وہ امریکہ کے فیڈرل ایویشن سے بھی سرٹیفکیٹ لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ خود کو سیکیورٹی اہلکار ظاہر کرنے والے 3 پاکستانی گرفتار۔ جدہ پولیس نے خود کو سیکیورٹی اہلکار ظاہر کر کے لوگوں کو لوٹنے والے 3 پاکستانی تارکین کو گرفتار کیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق مکہ ریجن پولیس کے ترجمان نے کہا کہ گرفتار افراد کی عمر تیسری دہائی میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ گرفتار شدگان اپنے 2 ہم وطن، جن میں سے ایک اقامہ ہولڈر اور جبکہ دوسرا غیر قانونی مقیم تھا، کے گھر خود کو سیکیورٹی اہلکار ظاہر کر کے داخل ہو گئے۔ مکہ ریجن پولیس کے ترجمان کے مطابق ان کی رہائش سے نقدی اور منشیات ضبط کی گئی ہیں۔ تمام افراد کو گرفتار کر کے ان سے تفتیش جاری ہے۔ پولیس کا کہنا تھا کہ ضابطے کی ابتدائی کارروائی کی گئی ہے، جس کی تکمیل پر انہیں پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا جائے گا۔ مزید اس طرح کی اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے انیزہ ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔